میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ وہ اپنا دنیا میں آنے کا مقصد، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کا مقصد، مسلمان دین اسلام میں شامل ہونے کا مقصد سمجھ لیں اور اس پہ عمل کریں۔ دین اسلام کا مقصد میں موٹا موٹا بتا دیتا ہوں۔ دین اسلام کا مطلب سب سے پہلا یہ ہے، شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا۔ پہلا کلمہ پڑھنا، دوسرا کلمہ پڑھنا، ایمان مجمل پڑھنا، ایمان مفصل پڑھنا۔ یہ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ ایمان لانے کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس کے رسولوں پر، رسول پہ گواہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقرار کرنا، وعدہ کرنا، معاہدہ کرنا، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ یہ دین اسلام کا پہلا رکن ہے جسے ہم توحید کہتے ہیں۔ پہلے کلمے کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، دوسرے کلمے کو یاد کرنا ہے، اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ ویسے علماء دین، بزرگان دین نے ہمیں 5 کلمے سکھا دیے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نبی کی گواہی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں شامل ہیں۔ ایسے ہی چوتھے کلمے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام عظمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی مسلمان ہے، جو مسلمان دین اسلام میں شامل ہو گیا یا پیدائشی مسلمان ہے، اس کو یہ چیزیں سمجھنی ہیں، بار 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 ان کو پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ اس کے بعد دوسرا رکن ہے نماز، 5 وقت کی نماز، جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں تحفے میں، انعام میں دی ہیں۔ 5 وقت کی نمازیں، فرض نمازیں، اس کے ساتھ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کا میں بتاتا ہوں، ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں بتایا ہے اللہ کے نبی نے کہ جو بندہ بھی صرف سنت موقدہ 12 ہیں، 2 فجر کی، 6 ظہر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی، تو یہ 12 سنت موقدہ ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بتایا گیا ہے کہ جو بندہ بھی 12 سنت موقدہ پڑھے گا 5 نمازوں میں اپنے ٹائم کے اوپر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ ڈیلی ایک محل آپ بنا سکتے ہو اگر آپ فرض کے علاوہ یہ 12 سنت ٹائم پہ موقدہ پڑھتے ہو۔ نوافل کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ ہے، یہ صرف سنت موقدہ کا بتا رہا ہوں۔ فرض نماز کا اجر و ثواب تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اپنی جگہ پہ علیحدہ سے دیں گے۔ تو میرے بھائیوں،
فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، سنت موقدہ وقت پہ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے 27 گنا نمازوں کا اجر و ثواب رکھا ہے جو جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کے بعد جو ادا وقت میں پڑھیں گے اس کے اندر جو نارمل ثواب ہے، اس کے بعد قضا کر کے پڑھیں گے اس کا کم ثواب ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آخرت میں انعامات دینے کے لیے، گناہوں سے بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، درجات بلند کرنے کے لیے نماز اور سنت موقدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے توسط سے ہم تک پہنچائیں، ہمیں عمل کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد نفل نماز ہیں، جس میں نفل نماز اشراق ہے، چاشت ہے، حاجات ہیں، اس کے بعد اوابین ہیں، خاص کر کے نفل نماز تہجد ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ میں اس کی تھوڑی سی اہمیت اور فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ 5 وقت نماز، فرض نماز کی اور سنت موقدہ کی اہمیت اور فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، ذرا اس کو غور سے سنیے گا اور توجہ سے سنیے گا اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیجئے گا اور اس پہ ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، روئے زمین کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے اور ہدایت دے، اور یہی پیغام تمام روئے زمین کے مسلمان تک پہنچانے کی بھی توفیق، ہمت، طاقت دے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ نماز دین کا سب سے بڑا عملی رکن ہے۔ اس کی پابندی جنت کا ذریعہ اور اس کو ترک کرنا، چھوڑنا جہنم کا سبب بنے گا۔ جو پابندی سے نماز پڑھے گا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات دیں گے، اور جو نہیں پڑھے گا اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت نازل کی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں سورۃ النساء کی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقیتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز، کفر و شرک نماز چھوڑ دینا ہے۔ جس بندے نے بھی نماز چھوڑی، سمجھ لو اس نے کفر کیا، شرک کیا۔ شرک کا مطلب ہے کہ اس نے شیطان کا ساتھ دیا۔ کفر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا انکاری ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا اور نماز نہیں پڑھی۔ تو میرے بھائیو، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، سمجھ دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، تمام اماموں کا مجموعی فرضیت کے بارے میں بتایا ہے۔
نماز کی فرضیت قطعی جان بوجھ کر چھوڑنا سخت گناہ۔ نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ سنت موقدہ کی اہمیت میں دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ حدیث صحیح مسلم کی پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ جو شخص دن رات کی 12 سنتوں کی پابندی کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے میرے بھائیوں، ہم دنیاوی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، سنت چھوڑ دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں، تو میرے بھائیوں دنیا میں محل بنانوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ بھائی اصل محل تو جنت میں ہے جو ہمیشہ سے رہے گا، ہمیشہ ملے گا۔ دنیا تو ایک ریلوے کا اسٹیشن ہے، ایک بس اسٹینڈ ہے۔ آپ کو تیار ہو کے کھڑے ہونا ہے، تیاری کر کے۔ کسی ٹائم بھی بس آئے گی، ریل آئے گی، ریل گاڑی آئے گی اور اس میں سوار ہو جانا ہے۔ زندگی تو ایسے ہے انسان کی۔ تو میرے بھائیوں سنت موقدہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فجر کی 2 سنت، ظہر کی 4 پہلے کی سنت، 2 بعد کی سنت، مغرب کی 2 بعد کی سنت، عشاء کی 2 بعد کی سنت۔ سنت موقدہ کو چھوڑنا گناہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اس کے بعد نفل نماز اشراق کی فضیلت اللہ کے نبی کی باقاعدہ حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ نماز اشراق میں کہ 2 نفل 4 نفل پڑھنے سے طلوع آفتہ کے بعد 2 رکعت نفل نماز اشراق پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالی حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ سورج طلوع ہونے کے 20-25 منٹ بعد، مکرو ٹائم کے بعد، زوال کے ٹائم کے بعد جو بندہ پڑھے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب دیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اس کے بعد نفل نماز چاشت کی فضیلت بتاتا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں یہ انمول موتی ہیں۔ ان کو غور سے سننا اور اس پہ زندگی میں ان چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کر لینا اور ہمیشہ پوری زندگی اس عمل کو جاری رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے انعامات ہے۔ اس کے بعد ہے نفل نماز چاشت۔ جو بھی مسلمان بھائی نفل نماز چاشت پڑھے گا، نفل نماز چاشت کی 2 رکعتیں سارے جسم کے صدقے کے برابر ہیں۔ اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے جو بندہ بھی 2 رکعت 4 رکعت نفل نماز چاشت پڑھے گا، یہ سورج نکلنے کے کم از کم 1-2 گھنٹے کے بعد اور 12 بجے سے پہلے زوال سے پہلے آپ پڑھ لیں 2-4 نفل، آپ کے جسم کی ہڈیوں کا صدقہ ہو جائے گا، جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا، 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں صحیح سلامت جسم دیا، ہڈیاں سلامت دیں اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ شکرانہ نعمت کی نماز ہے یہ۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد نوافل پڑھتے تھے. ان نوافل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اسے ہم نماز تہجد کہتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھ لی، سنت پڑھ لی، اس کے بعد چاہیں تو اسی ٹائم 2 نفل 4 نفل پڑھ لیں، اس کے بعد وتر پڑھ لیں، یا پھر رات کو اٹھ کے جسے تہجد کی نماز کہتے ہیں. اللہ کے نبی کا معمول یہ رہا ہے کہ وہ 4 رکعت 2 4 8 یا 12 نفل نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد وتر پڑھتے تھے. میرے مسلمان بھائیوں، آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں شامل کر لو اور اس عبادت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں جاری و ساری کر لو، اس پہ عمل کرو. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. جہاں تک بتایا ہے علماء دین نے، بزرگان دین میں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو مقام محمود میں جگہ دے دے. مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی جائے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس دے دے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے جیسے بندہ جاتا ہے نا کسی ڈی سی کی، ایس پی کے آفس میں، اس سے دوستی ہوتی ہے، اس کے پاس بیٹھ کے اپنی مسائل پیش کرتا ہے، تو ایسے ہی تہجد کی نفل نماز ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے اپنی باتیں ڈسکس کرتے ہیں. یا اللہ، میرا یہ مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، ہیں اور دنیا میں جو بھی خواہشات ہیں ان کا مسئلہ ہے. تو دنیا کے تمام مسائل جو آپ کے حل نہیں ہو رہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ رات کو تہجد کے ٹائم اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں. اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، مغفرت کی دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے. اس ٹائم اللہ تعالیٰ بہت سنتا ہے میرے بھائیوں. نماز تہجد، اس ٹائم بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تہجد کے ٹائم اس ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقاعدہ فرشتوں سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو، اس بندے نے مجھے دیکھا ہے، میرے عذاب کو دیکھا ہے، جہنم کے عذاب کو دیکھا ہے، دوزخ کے عذاب کو دیکھا ہے نہیں، پھر بھی یہ رات کو اٹھ کے مجھ سے مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، رحمت کی دعائیں مانگتا ہے، رزق کے لیے مانگتا ہے. فرض نماز تو پڑھنی ہے. یہ جب بندہ دنیا میں بھی کسی کو ایکسٹرا ٹائم دیتا ہے تو وہ بندہ عزت کرتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب آپ ایکسٹرا ٹائم نکال کے رات کو تہجد کے وقت نوافل پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور کریں گے. میرے بھائیوں، نماز ایک درجہ ہے. فرض کا مطلب ہے، فرض ایمان کی بنیاد ہے. نماز ایمان کی بنیاد ہے. آپ ایمان لے آئے، اس کی بنیادی رکن نماز شروع ہو جاتی ہے ایمان لانے کے بعد. اس کے بعد سنت موقدہ ہے، وہ فرض کی حفاظت کرتی ہے. اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، سنت موقدہ پڑھی، پھر فرض پڑھی. جب بندہ کہیں بھی جاتا ہے، کسی کاروبار میں، کسی بھی کام میں، یا کسی مثال طور آپ ایک کوئی اپنی تیاری کر لیں. مثال کے طور پہ آپ کسی شادی میں جا رہے ہو، آپ کپڑے تو پہنو گے، اس کے ساتھ منہ دھو گے، ہاتھ دھو گے، خوشبو لگاؤ گے، کوئی رومال رکھو گے، اچھے جوتے پہنو گے. یہ نماز کا سنگار ہے، سنت موقدہ. اس کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھو تو یہ اور اچھی بات ہے. اشراق کی نماز کا بھی بتا دیا. حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ انعام رکھا ہے.
چاشت کی نماز کا بتا دیا، یہ ہڈیوں کا صدقہ ہے، انسان کے جسم کا صدقہ ہے، بدن کا صدقہ ہے، 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ تہجد کی نماز جو ہے، عشاء کے بعد کی نماز، یہ نور ہے، نور قلب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو روشن کرتا ہے، آپ کے دماغ کو کھولتا ہے، آپ کے تمام جسمانی روحانی درجات کو بلند کرتا ہے، اور قرب الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جیسے بندہ دنیا میں تمام کام نپٹانے کے بعد کوئی بھی علاقے کا چیئرمین ہو یا ڈی سی ہو یا ایس پی ہو یا وزیر اعظم ہو، فارغ ٹائم میں اس کے پاس جا کے بیٹھے، کچھ وقت ان سے گپ شپ کرے، تو یہ ایک دوستی بڑھانے کا ایک طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، میں نمازوں کی اہمیت اور فضیلت آپ لوگوں کو بتا رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا تو ملی گئی، ملنی ہے، لیکن جنت کے لیے میرے بھائیوں 5 وقت فرض نماز، سنت موقدہ اور نفل نماز جو بتائی گئی ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، ٹھیک ہے، تہجد کی نماز ہے، اس کے بعد نوافل ہیں، نفل نماز حاجات ہیں، ٹھیک ہے، نفل نماز کسوف ہے، نفل نماز کیا کہتے ہیں اس کو، ابھی نام نہیں ذہن میں آ رہا، جو بندہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ میرے بھائیوں، درود شریف پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اور اس کی رحمت کی تعداد بڑھانے کے لیے۔ جیسے بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار، یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بارش کے قطروں کے برابر، کیونکہ یہ ان گنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی کے اوپر رحمتیں نازل کرے گا بارش کے قطروں کے برابر، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی رحمتیں نازل کرے گا، تو میرے بھائیوں کتنی رحمتیں ہو گئیں۔ ایسے ہی یا اللہ رحمت نازل فرما اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام روئے زمین کے درختوں کے پتوں کے برابر، تمام ریت کے ذروں کے برابر، تمام سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر، تمام روئے زمین کی مٹی کے ذروں کے برابر، تمام انسانوں نے جتنی سانسیں لیں اس کے برابر، تمام جتنی دن راتیں گزر گئیں یا گزریں گی اس کے برابر، تمام روئے زمین پہ جتنے انسان پیدا ہوئے یا ہوں گے اس کے برابر، تمام آسمان کے ستاروں کے برابر، لیل النہار واللیل النہار کے برابر، کہکشاؤں کے برابر، کروڑوں اربوں کہکشائیں ہیں اس کے برابر۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد کے اوپر، برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، فضل کر، اور رحمتیں اور فضل برکتیں نازل فرما اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے حروف کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ان سب سے بڑا درود ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، جیسے تو نے سلامتی بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل و اولاد پر۔
تو بڑا بزرگوار اور تعریف کیے جانے والا ہے۔ ایسے ہی دوسرا درود، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ برکتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ تو بڑا بزرگوار، انک حمید مجید، بڑا تعریف کیے جانے والا اور بزرگوار ہے۔ بزرگوار کا مطلب ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، سب سے بڑا ہے۔ تو میرے بھائی، درود ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اس کی آل و اولاد سے لے کے اور قیامت تک یہ اجر و ثواب چلتا رہے گا، اس کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، 5 وقت نماز، سنت موقدہ، اس کے بعد نوافل، تہجد کی نوافل، اس کے بعد ذکر و اذکار میں آپ ذکر کریں لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلے ہیں، نہیں کوئی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ہمیں انسانوں کو بار بار یاد کرانے کے لیے یہ یاد کرا دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا کلمہ ہے گواہی کے لیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں، تمام وہ انسان جو مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، وہ یہ گواہی دیں گے۔ آپ کسی کی گواہی دیتے ہو نا، وٹنس، کہ یار یہ بندہ، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ بہت اچھا انسان ہے، بہت لوگوں کے کام آتا ہے، انسان دوست ہے، یہ خوبیاں ہیں اس کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بھی یہ چیز سکھائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دے، اللہ کے نبی کی گواہی دے۔ اس کے بعد 2 کلمات سکھائے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اقرار بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرتا ہے، گواہی بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائی ہیں دنیا میں کیا ہونا ہے، دنیا میں جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ کیا ہے، موت ہے، موت کے بعد زندگی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حساب کتاب ہے۔ اللہ کے نبی سے پہلے بہت سارے نبی آئے، جو مین نبی ہیں جن کے نام اکثر حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے اوپر زبور کتاب اتاری، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ توریت کتاب اتاری، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہ انجیل کتاب اتاری، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اوپر ان تمام کتابوں کا مجموعہ، بابا آدم علیہ السلام سے لے کے 1,24,000 پیغمبر کا کوئی ایک لائن ہو یا ایک صفحہ ہو یا ایک بک ہو یا ایک کتاب ہو، ان سب کا مجموعہ قرآن مجید میں ترجمے اور تشریح کے ساتھ ڈال دیا گیا اللہ کے نبی کے توسط سے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم نے اپنی زندگی میں ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن مجید فرقان حمید میں پورا بتا دیا۔ تو میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھ کے سنا رہا ہوں، تھوڑا سا مطلب بتاتا ہوں۔ ایمان مجمل کا مطلب ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، آمنت باللہ بے اسمائے ہی، اللہ تعالیٰ کے نام، و صفات ہی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات۔ صفات کسے کہتے ہیں ہم؟ تعریف جسے کہتے ہیں، حمد و ثنا۔ سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا، چاند اللہ تعالیٰ نے بنایا، زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور پہاڑ، سورج، سمندر،
ہیں، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، انسان، چرند پرند، جاندار غیر جاندار، نباتات جماعتات، تمام روئے زمین کی چیزیں بنائیں، پھر ان کے اندر خوبصورتی پیدا کی، پھر ان کو شکل و صورت دی، پیاری سے پیاری، انسانوں میں مرد بنائے، عورتیں بنائیں، اس کے بعد جنات تو ہم نے دیکھے ہی نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتے ہم نے دیکھے نہیں قرآن کے توسط سے، یہ ہمارا ایمان ہے، جنات ہم نے نہیں دیکھے، یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی سے پہلے نبی آئے، یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی سے پہلے کتابیں اتریں، یہ ہمارا ایمان ہے، بابا آدم علیہ السلام کی زندگی ہمارا ایمان ہے، اس کے بعد تمام روئے زمین کے اوپر یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، موت برحق ہے، موت آئے گی، دنیا ایک مسافر خانہ ہے، دنیا ایک مسافر خانہ ہے، کسی نے 1 دن رہنا ہے، کسی نے 10 دن رہنا ہے، کسی نے 50 دن رہنا ہے، جس کو عقل آ گئی، جس کو ہدایت مل گئی، وہ تو دنیا میں اپنی لمبی سوچ لمبا ٹکانا نہیں بناتا، جس کو سوچ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، وہ صرف دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یہی دنیا ہی سب کچھ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ دنیا کسی ٹائم بھی آپ سے چھن جائے گی، آج آپ جس گھر میں بیٹھے ہو پہلے کوئی اور اس میں بیٹھا تھا، اس سے پہلے کوئی اور بیٹھا تھا، کچھ دنوں کے بعد کوئی اور بیٹھا ہوگا، آپ نہیں ہوں گے، تو میرے بھائیو دنیا میں کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وقتی سب کو جو ہے نا ایک چوکیداری دی ہوئی ہے، سب نے اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا موت کے بعد زندگی ہے، تمہارا پورا حساب کتاب ہوگا، احتساب ہوگا، اچھے برے کا پورا پوچھ گچھ کی جائے گی، تمہیں انسان پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، دین اسلام کی تعلیم دی، عقل دی، ہدایت دی، صحت دی، کیوں پیدا کیا، اولاد دی، کیا مقصد تھا، تو میرے مسلمان بھائیوں، ہر مسلمان اپنا اپنا مقصد سمجھے، باقی یہ بھی بتا دیا گیا کہ دنیا کے اندر تمہیں غلط راستے پہ ڈالنے والا شیطان ہے، تمہارا دشمن ہے، جو تمہیں ہر وقت ایسی ایسی خواہشیں تمہارے دل میں پیدا کرے گا، ایسی ایسی لذتیں دکھائے گا، ایسی ایسی، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے اور قرآن مجید کے توسط سے سمجھایا بھی ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، وقتی لذتیں ہیں ناجائز، لیکن اس کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، سزا بھی بتا دیا، جو ایسے کرے گا تو اس کی یہ سزا ہے۔ تو میرے انسان دوستو، مسلمان بھائیوں، میں بالکل ادنا 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 سا گناہ گار اللہ کے نبی کا امتی ہوں، اس کے پیروں کی دھول کی مٹی کے، بلکہ اس کی جو غبار اڑتا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہیں ہم۔ تو میرے بھائیوں، جو دین کی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی عقل دے دی ہے، ہدایت دے دی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تمام انسانوں تک، مسلمانوں تک پہنچانا ہے، کیا پتہ تمہارے توسط سے کوئی انسان، کوئی مسلمان جنت میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، تو میرے بھائیوں، کوئی چاہے گا کہ اس کا ماں باپ، بہن بھائی یا عزیز و اقارب یا کوئی رشتہ دار ان کی آنکھوں کے سامنے آگ میں جلے یا کسی سزا میں مبتلا ہو جائے، اس کو سانپ بچھو کھائیں؟ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب بہت مختلف طریقوں کے ہیں، جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ بھی دے دیں گے، عقل بھی دے دیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، پہلے ایمان کو سمجھیں گے، پھر نماز کو سمجھیں گے، پھر نماز کے اوپر عمل کریں گے، قرآن مجید کو سیکھیں گے، خود سیکھیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اور یہی پیغام تمام روئے زمین کے انسانوں تک پہنچائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنی زندگی کے اوپر اس میسیج کو لاگو کر لیں، اور
اللہ کے دین کو سمجھیں، ایمان کو سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ہم رہیں نہ رہیں، یہ پیغام انشاءاللہ پوری روئے زمین تک، انسانوں تک چلتا رہے گا۔ ضرور اللہ تعالیٰ جو بھی ان کو سنیں گے ان کو ہدایت دے گا، سمجھ دے گا، عقل دے گا کہ وہ حسد، بغض، کینہ، ظلم، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ شیطان تو انسان کے دل میں ہر ٹائم ڈالتا ہے بغض، کینہ، حسد۔ یہ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری اللہ کے نبی کی احادیث ہیں، بزرگان دین نے کتابوں کی شکل میں انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اب آڈیو کی شکل میں بھی آ گئے، ویڈیو کی شکل میں بھی آ گئے، کیونکہ ہر انسان انا پرست ہو گیا، نہ اس کے پاس ٹائم ہے، اور دوسری اس کے اندر اکڑ اتنی ہے کہ میں کیوں کسی کی بات سنوں، میں کیوں کسی کی بات پہ عمل کروں۔ بھائی یہ کسی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے، پیغام ہے۔ یہ بندہ اس ٹائم سنتا ہے جب بیمار ہوتا ہے، بستر پہ لیٹ جاتا ہے، جب جیل میں بند ہو جاتا ہے، جب ہاسپٹل میں پڑا ہوتا ہے، جب کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات یاد آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، پیسہ دیا ہے، دولت دیا ہے، اولاد دی ہے، تو اس ٹائم ان چیزوں پہ غور کرو، فکر کرو، غور کرو، فکر کرو، عمل کرو، انعام پاؤ۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے انعام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی ویڈیو کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ تو میری کوشش یہ ہوگی میرے بھائیوں، خاص کر کے میرے انسان دوستوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، اس پیغام کو بار بار سنیں بھی، خود بھی عمل کریں، اور تمام روئے زمین کے انسانوں، مسلمانوں تک پہنچائیں۔ آڈیو کی شکل میں پہنچائیں، ویڈیو کی شکل میں پہنچائیں۔ کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو فرشتے ہیں نا، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، وہ سنتے ہیں، وہ پڑھ نہیں سکتے لیکن وہ سنتے ہیں، عربی زبان کو سمجھتے ہیں۔ جب پڑھیں گے تو فرشتے آپ کے ارد و قریب کھڑے ہو جائیں گے۔ میں قرآن مجید جب انسان پڑھتا ہے نا آواز کے ساتھ، جنات اور فرشتے سنتے ہیں، وہ پڑھ نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہی ہے دنیا کے اندر ہر انسان علم والا نہیں ہے، ہر بندہ علم والا نہیں ہے، ایسے ہی جنات بھی ہیں، ان کے اندر بھی اتنا علم نہیں ہے۔ تو جب ایک مسلمان قرآن کو سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں، تو یہ سنتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے گا، خاص کر کے جنات کو۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی پاک مخلوقات ہے، لیکن جنات انسانوں کی طرح ہیں، اچھے برے سب پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سمجھ دے، آمین۔ میرے بھائیوں، مجھ سے بولنے میں، زیر زبر پیش میں، دین کی بات بتانے میں اگر کوئی مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہو، انسان ہوں، خطا کار ہوں، بالکل ان پڑھ ہوں، قرآن کی سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ کا بھی صحیح مطلب نہیں آتا، لیکن کوشش کرتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے عمل کی توفیق بھی دیں گے، اور طاقت بھی دیں گے، علم کی طاقت بھی دیں گے، مالی طاقت بھی دیں گے، جسمانی طاقت بھی دیں گے، روحانی طاقت بھی دیں گے، تب میں اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے تو میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں تمام لوگوں کے سامنے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، میرے بہن بھائی عزیزوں کا رب رشتہ داروں کی مدد فرمائے۔ دعا پڑھ رہا ہوں، آپ اس پہ آمین کہہ دینا۔ اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ۔ اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات۔ اللہم اغفر لی وارحمنی
ولوالدی و ذریاتہ و ازواجہ و اہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور جن و انسان سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت، ایمان، تقوی والی زندگی دے، عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پھر ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، 5 وقت فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کریں، سنت موقدہ پڑھیں، اس کے بعد نوافل پڑھیں، اور میرے بھائیوں قرآن مجید کو سیکھیں، خود بھی عمل کریں، بچوں کو بھی سکھائیں، تمام انسانوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ قرآن مجید کی کے اندر سورہ اخلاص ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک قرآن کے تہائی حصے کے برابر اجر و ثواب دیتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی آل و اولاد کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہیں، واحد ہیں، نہ کہ کسی کو پیدا کیا، نہ کسی سے پیدا ہوئے، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور بے نیاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی سے روزگار کی مال کی ضرورت نہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ خود مختار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے تمام معاملات میں خود مختار ہیں، کسی کے محتاج نہیں۔ پوری یہ روئے زمین جو ہے، چاند، سورج، زمین، آسمان کے تمام چیزیں، چرند پرند، سمندر کے اندر کی مخلوقات، سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، جنات بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، انسان بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، جانور بھی، اور نباتات، پودے بھی، سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، بے نیاز ہیں، بے نیاز۔ 3 دفعہ جو بندہ پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایک قرآن مجید کا اجر و ثواب دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تیسری دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، جس کا نام ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ جنات سے بچنے کے لیے، شیطان جنات سے، شیطان انسانوں سے، شیطان حاسدوں کے حسد سے، چوروں کی چوری سے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں قرآن مجید کی، 13-14 صورت، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان کو سیکھو اور ان کو ہمیشہ پڑھتے رہو، اپنی زندگی میں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو، نماز میں پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد سورت کی بڑی سے بڑی قرآن مجید کی سورت ہے سورہ بقرہ۔ جو بندہ بھی اس کو بار بار پڑھے گا، انشاءاللہ تمام شیطانی وسواس سے، شیطان بلکہ اس گھر سے بھاگ جائے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو بندہ بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا، اس گھر میں شیطان نہیں رہ سکتا۔ اور اس میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیاوی معاملات بتا دیے ہیں، جو بھی انسان کی زندگی میں معاملات ہیں سورہ بقرہ میں زیادہ سے زیادہ بتائیں۔ سب سے بڑی سورت ہے، 286 آیات ہیں۔ ایسے ہی سورہ یاسین کے بارے میں بتایا، یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ جو بندہ بھی فجر کی نماز کوشش کرے، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے، نہیں تو دن میں جب ٹائم ملے پڑھ لے۔ سورہ یاسین پڑھنے سے صبح فجر کے بعد باقاعدہ بزرگان دین نے بھی بڑھایا کہ جو بندہ سورہ فجر کے بعد نماز فجر کے بعد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو
10 قرآن مجید پڑھنے کا اجر و ثواب دیں گے۔ تو ایسے ہی سورہ فاتحہ کی فضیلت بتائیے، جو بندہ سورہ فاتحہ کو ذکر کرتا رہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات کے لیے دعا مانگی گئی ہے، ہدایت کے لیے دعا مانگی گئی ہے، جنت کی حاصل کرنے کے لیے دعا مانگی گئی ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے دعا مانگی گئی ہے، سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا مانگی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پورے عالموں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان پوری دنیا میں تمام مخلوق کے لیے رحمان ہے، سب کو دے گا، پیدا بھی کرے گا، صحت بھی دے گا، ہیں، آکسیجن فری، دھوپ فری، سورج کی سہولت فری، چاند کی سہولت فری، ہوا فری، رزق دیتا اللہ ہے، لیکن اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کچھ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھے ہوئے ہیں، کچھ کام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذمے ڈال دیے ہیں، کیونکہ انسان کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق انسان کو کیسے تلاش کرنا ہے۔ رزق، صحت ہے، اللہ تعالیٰ صحت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن انسان غلطیاں کرتا ہے۔ مثال طور آگ کے اوپر پانی رکھو گے، اس کے اندر غلط سلط چیزیں ڈال دو گے تو پانی کو پی نہیں سکو گے، یا آگ جلا دو گے تو وہ ابل کے گر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، روحانی زندگی، جسمانی زندگی، اس کا ایک طریقہ کار ہے، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، زندگی گزارنے کا، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو آپ پھر آپ کی روح بھی سلامت رہے گی، آپ کا جسم بھی سلامت رہے گا۔ تو الرحمن، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، تمام روئے زمین کے انسانوں، جنوں، نباتات، جمادات، سمندر کے اندر باہر جو بھی مخلوقات ہے، سب کے اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمان ہے۔ لیکن رحیم اللہ تعالیٰ اس ٹائم بنیں گے جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ اور قرآن مجید کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بن جائیں گے رحیم، اور جس کے لیے رحیم بن گیا اس کو جنت مل جائے گی، اور جس کو جنت مل گئی وہ پھر نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ 50,000 سال کا دن بتایا ہے قرآن کے اندر، حساب کتاب ہوگا میرے بھائیوں، لائنوں میں لگنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا اللہ تعالیٰ مہربان ہے نا، اتنے اللہ تعالیٰ سخت بھی بہت ہے۔ پہلے تو پکڑتے نہیں ہیں، جب پکڑتے ہیں تو پھر اسے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، انسان دوستوں، جنوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور جنت کو پانے کی پوری پوری کوشش کرو، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جنت میں آپ کو یہ تمام روئے زمین کی جو لذتیں ہیں، خواہشیں ہیں، سہولتیں ہیں، روحانی، جسمانی ہیں اور انٹرٹینمنٹ، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے اور لامحدود ہے۔ انسان کی خواہش ہے عورتیں لامحدود، کھانے پینے کو اچھے سے اچھے کھانے، اچھی سے اچھی غذائیں، اچھے سے اچھے پھل فروٹ، اچھی صحت ہیں، موت ہے ہی نہیں، بیماری ہے ہی نہیں، صحت ہی صحت، عمر کم زیادہ نہیں، جوانی ہی جوانی، بڑھاپا نہیں ہے، بچپنا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور تمام انسانوں تک پہنچائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح پڑھنے کی، سمجھنے کی
ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو، انسانوں کو، جنات کو، سب کو اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔